الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ خلوص نیت یعنی اخلاق کے ساتھ تھوڑا عمل بھی موجب خیر و برکت اور باعث ثمرات حسنہ ہوتا ہے، جبکہ بغیر اخلاص کے دنیا اور آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر اللہ کے وہ برگزیدہ منتخب بندے جنہیں نفس اور نفسانیت سے رہائی مل چکی ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اچھائی سے پیش آتے ہیں۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کریں، کیونکہ سیرت و کردار سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں ہے۔ وہ جس کسی سے بھی ملے پرتپاک انداز سے ملے کہ دوسرا دوبارہ اس سے ملنے کی خواہش کرے۔ تبسم اور شائستگی کے آثار اس کے چہرے پر نما رہیں، اسی لیے کہ خوش خلقی کا پہلا مظہر حسن گفتار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانے، کسی میں نقص نہ نکالے، کسی کا پردہ فاش نہ کرے، اور ہم اپنی ذات کو ان عیبوں سے پاک کر کے اخلاق حسنہ کا پیکر بن جائیں، ہماری شخصیت اتنی ہی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ہماری طرز زندگی اور طرز عمل سے عجز و انکساری کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ عفو درگزر کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیں۔ زیادتی، ظلم پر عفو درگزر کا عملی مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور اپنی دعوت و تبلیغ کے عمل کو جاری رکھیں۔ راست گوئی اور سچائی ہمارے لیے ایک لازمی صفت ہے۔ وہ اپنے آپ سے ہمیشہ سچ بولنے، جھوٹ سے گریز کرنے، بدی سے بچنے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے کا عہد کرتے رہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری سیرت و کردار میں پختگی آئے گی۔ یہی کردار ایک کامیاب زندگی کا اثاثہ ہے۔ ان صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ ہمیں صبر و استقامت کی صفت سے متصف ہونا چاہیے، تاکہ دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پیش آمدہ مصائب و آلام، تنگی و ترشی اور ناسازگار حالات کا پامردگی سے مقابلہ کر سکیں، اور دین کے کام کو آگے بڑھانے میں سستی اور کم ہمتی نہ دکھائیں۔ ہماری سب کی تمام تر توجہ اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے جس کے لیے وہ اس قدر محنت و مشقت کر رہا ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ تسلی امیز کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اے حبیب مکرم، صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں، آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنا سینہ کشادہ رکھیں، تنگی محسوس نہ کریں۔ اسی لیے ہمیں بھی مکمل طور پر نیکی کے کاموں میں استقامت کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ صبر اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اپنے آپ کو مضبوط قوت ارادی کا مالک بنائیں، کیونکہ قوت ارادی ہی وہ صفت ہے جس کو بروئے کار لا کر ہم اپنی منزل پر پہنچ سکتے
سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی خیر کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے خیر کا عمل کرنے والوں کی طرح اجر و ثواب ہے، اور بارگاہ الہی بے شمار جزائے خیر اور صلہ ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے راہ ہدایت کی دعوت دی اس کے لیے اس کی اتباع کرنے والوں کے اجر کی طرح اجر و ثواب ہے، جبکہ اس سے اتباع کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ کامل ہدایت و رہنمائی کا روشن مینار ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل کی صداقت ہمارے لیے زرعی اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔